السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی تھی وہ 24 تک پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الأنہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشری اور خوشخبری دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اور کام کیے، صالحات اچھے نیک، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات بہشتیں ہیں یا باغات ہیں، تجری چلتی ہیں یا پھر بہتی ہیں، من سے تحتها الانہار، تحتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تحتها الانہار نیچے ان کے انہار نہریں، کلما جب رزقو رزق دیا جائے گا، جب کبھی رزق دیا جائے گا ان کو، منہا اس میں سے، من ثمراتن کوئی پھل میوے، من سے ثمر کا مطلب ہوتا ہے کوئی میوہ پھل، ثمراتن میووں سے، رزقن رزق کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے، ہاذا یہ تو وہی ہے، الذی جو رزقنا رزق دیا گیا تھا ہمیں، من قبل پہلے سے، وَأُتُوا اور لائے جائیں گے بھی ساتھ اس کے، متشابہن اس کے ملتے جلتے، متشابہ ایک دوسرے کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرتن پاکیزہ ستھری، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جو مطلب ہے نا رزقنا رزق دیا گیا ہمیں پہلے اس سے اور پھر اس سے متشابیہ دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پھل دیے ہیں نا، جب ان لوگوں کو جنت میں وہ پھل اور وہ باغات وہ تمام چیزیں ملیں گی تو وہ یہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی، پہلے بھی کھائی، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں ان انعامات سے نوازا ہوا، یہ جو فروٹس یہ چیزیں ہیں کچھ اسی طرح کی متشابیہ جنت میں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ یضربا بیان کرے، مثلا مثال، ما کوئی سی، بعوضتاً کسی مچھر کی، فما یا پھر جو،
فوقہا اوپر اس کے ہے، یعنی اس سے بھی کسی باریک یا اس سے کسی بھی کمتر چیز کے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر دے۔ فَأَمَّا بس الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ بس وہ جانتے ہیں، ٹھیک بن رہی ہے دیکھنا، بس صحیح ہے، قرآن پاک نظر آ رہا ہے نا جہاں میری پینسل ہے، بس ٹھیک ہے، بس چلے جاؤ۔ بعوضةً فما فوقها، مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، فَعَلَمُونَ بس وہ جانتے ہیں، انہو یہ کہ وہ حق سچ ہے، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ، وَأَمَّا اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے کیا مراد ہے، بہا ساتھ اس کے مثلاً اس مثال سے، اس مثال کے بیان کرنے سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ کثیراً بہت سوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے کثیراً بہت سوں کو، وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے الا مگر فاسقین فاسق لوگوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کر دے، مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے یہ سب سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، یعنی جو لوگ مومن ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اگر کافر لوگ ہیں جن کے دل میں جو تذبذب کی حالت میں ہیں، وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی سے کیا مراد ہے، کیوں یہ مثال بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جواب میں یہ بات ہے کہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ بہت سو کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہیں سے دیکھ لیتے ہیں لوگوں کو کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو، اور بہت سو کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں، اور نہیں گمراہ کرتا، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف انہی لوگوں کو جو کہ فاسق اور یا نافرمان لوگ ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ الذین جو لوگ کہ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ عہد اللہ تعالیٰ کے، یعنی قول اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد اس کے میثاقی ہی اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امرا حکم کیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے، این یوصل یہ کہ ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی خاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کی اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ اقرابت کے جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کا عہد توڑنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی جیسے کوئی وعدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا اس طرح، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد وہ لوگ توڑ دیتے ہیں، اور یہ توڑنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے، جن کے دل ایمان نہیں لاتے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم بس پھر اس نے تم کو زندہ کیا یا جلایا، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو یعنی مردہ کرے گا تم کو، ثم پھر یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے۔ کافر تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس سے مراد یہ ہے، پہلے مردہ سے مراد یہ کہ جب ایک انسان پیدا
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لوتھڑے کی شکل میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس وقت اس میں جان نہیں تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس میں جان ڈالی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ثم پھر یمیتکم، پھر وہ مردہ کرے گا تم کو، پھر اس کے بعد یعنی دوسری جو چیز ہے وہ ہے جب ہم حیات ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس کے بعد انسان کی زندگی گزرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک جو دائمی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح واپس ڈال دیتے ہیں، پھر دوبارہ سمجھو اسے زندہ کر دیا اللہ نے۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 ہی بار یہاں یہ بات کی گئی ہے، پہلے مردہ تھے، پھر زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ثم پھر استوا رجوع کیا، الی السماء آسمان کی طرف، یا پھر متوجہ ہوا، قصد کیا، ارادہ کیا، ٹھیک ہے، یہ سارے معنی استوا کے ہیں، اس استوا کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر اس کی طرف رجوع کیا یا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن بس پھر درست کر دیا ان کو، 7 سماوات آسمان میں، وہوا اور وہ، بکل ہر ایک، شیئن چیز پر، شیئن چیزوں کو، علیم جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے کل، اور یہاں تک آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔